آج سے ٹھیک 2 سال پہلے میں ایک کباڑیے کی دکان پر گیا جہاں سے مجھے 3 اسکیچ بکس ملی جن میں ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے فن پارے تھے۔ میں نے انہیں خرید لیا صرف 200 روپے میں۔ جب میں گھر جا رہا تھا تو میں سوچنے لگا کہ کوئی اپنی اتنی محنت کیوں پھینک دے گا۔ ان تینوں کتابوں کے سرورق پر ایک ہی نام لکھا ہوا تھا اور وہ تھا گریس آرٹ۔ یہ کہنا تھا لاہور سے تعلق رکھنے والے فیشن فوٹوگرافر تاجر منیر کا، جنہوں نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں برطانیہ کی ایک طالبہ کے کھو جانے والے فن پاروں کے ملنے اور پھر ان کی جانب سے اسے واپس برطانیہ بھیجنے کی دلچسپ کہانی شیئر کی۔ تاجر منیر نے مزید لکھا، میں نے انسٹاگرام پر ان کا نام سرچ کیا اور انہیں ڈھونڈ لیا۔ میں نے انہیں میسج کیا کہ مجھے ان کا کام ملا ہے اور یہ حیرت انگیز ہے۔ میں یہ جاننے کے لیے متجسس ہوں کہ انہوں نے اسے پھینک کیوں دیا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا کہ پھر ہارٹ نے بتایا کہ ان کا پورٹ فولیو ہے اور انہیں اندازہ نہیں ہے یہ ان سے برطانیہ میں کیسے کھو گیا۔ تاجر منیر لکھتے ہیں کہ ہم دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لاہور میں کیسے پہنچا۔ بعد میں ہارٹ نے اپنا ایڈریس شیئر کیا اور میں نے انہیں واپس بھیج دیا۔ وہ اس واقعے پر لکھتے ہیں، یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہم کس طرح کسی کی کہانی کا حصہ بن سکتے ہیں اور آرٹ ہمیں مختلف طریقوں سے جوڑتا ہے۔ ادھر برطانیہ میں فیشن کی ایک طالبہ جو یہ سوچ رہی تھیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اسکیچز کھو دیے ہیں، اس وقت حیرت زدہ رہ گئیں جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ 20 سالہ ہارٹ کو ڈر تھا کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکیں گی کیونکہ ان کی والدہ سونیا نے غلطی سے ان کا پورٹ فولیو کہیں پھینک دیا تھا۔ پھر ہارٹ کو پتہ چلا کہ ان کا فن 4000 میل دور لاہور کی ایک دکان میں فروخت ہو گیا۔ قسمت نے ایک اور عجیب موڑ لیا اور شہر کے ایک فوٹوگرافر نے ان کے ڈیزائنز انہیں واپس بھیجنے سے پہلے انہیں انسٹاگرام پر ڈھونڈ لیا۔ یہ سب اس وقت ہوا جب ہارٹ مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں فیشن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک درخواست کے لیے اپنا پورٹ فولیو تیار کر رہی تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ان کی آرٹ کی کتابیں ان چیزوں کے ساتھ گھل مل گئیں جو ان کے گھر والے ایک خیراتی دکان پر بیچ رہے تھے۔ خوش قسمتی سے 20 سالہ طالبہ کو اس کورس میں شامل کر لیا گیا کیونکہ وہ اس کام کی تصاویر بھیجنے میں کامیاب ہو گئیں جو انہوں نے کئی سال لگا کر بنایا تھا۔ لیکن نہ ہی ہارٹ اور نہ ہی ان کی والدہ کو احساس ہوا کہ وہ سب گیا کہاں، اور وہ مہینوں تک اسے یہاں وہاں تلاش کرتی رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھیں کیونکہ آرٹ کی وہ کتابیں ہی میرے پاس اس بات کا ثبوت تھیں کہ میں نے اسکول میں یہ کام کیا تھا۔ ہارٹ کو یہ معمہ تب سمجھ آنا شروع ہوا جب تاجر منیر نامی شخص کا انسٹاگرام پیغام موصول ہوا۔ ہارٹ نے کہا کہ انہوں نے شروع میں تاجر کے انسٹاگرام میسج کو دھوکہ سمجھا اور کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں بات کرنے اور بین الاقوامی ڈیلیوری کے لیے مہینوں انتظار کرنے کے بعد آخر کار ہارٹ کا کام واپس پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنے فن پارے پر بہت فخر کیا ہے۔ جب مجھے احساس ہوا کہ یہ غائب ہو گیا ہے تو یہ بہت پریشان کن تھا۔ ان کی والدہ نے کہانی کو ناقابل یقین قرار دیا اور منیر کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہتی ہیں، ہم نے ہر جگہ تلاشی لی تھی، میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں، گریس واقعی باصلاحیت ہے اور اس کا فن حیرت انگیز ہے۔ میں گھبرانے لگی اور سوچنے لگی وہ یونیورسٹی کے لیے کیا کرے گی۔ وہ اب لوگوں پر زور دے رہی ہیں کہ وہ پھینکنے یا خیراتی اداروں کو سامان عطیہ کرنے سے پہلے ان کا جائزہ ضرور لیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں یہ فن پارے واپس مل جائیں گے، لیکن اس سے انسانیت پر ہمارا بھروسہ بحال ہو گیا ہے۔ آپ سب کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا۔ جزاک اللہ۔